واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، محرم الحرام دا مہینہ، اس مہینے میں شہداء کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا تذکرہ کر کے ایمان نو تر و تازہ کیتا جاندا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین آپ نواسہ رسول نے کچھ لوگ نواسہ رسول نو کربلا دے وچ شہید ہون تو بعد آپ نو مننا شروع کر دن، اور کچھ لوگ آل رسول دی آڑ میں جماعت رسول دے نال بغض رکھ دن۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت جس وقت یزید اپنے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وفات شریفہ تو بعد اپنے والد دا منصب سنبھال دے، جبکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے یزید نو اے وصیحت کیتی سی کہ بیٹا اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں تیرا نواسہ رسول دے نال مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو جائے، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید نو اے وصیحت کیتی سی کہ بیٹا نواسہ رسول دا اس طرح ادب و احترام کرنا ہے جس طرح میں نے کیتا ہے، جس طرح میں آل رسول دے نال محبت کردہ رہا، انہاں دا ادب کیتا ہے، میں تینوں بھی وصیحت کردہ کہ تو بھی آل رسول دے نال محبت اور ادب و احترام کرنے۔ کچھ لوگ یزید دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھ دن، جبکہ
یزید دا ایک اپنا کردار ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک اپنی شان ہے۔ تو یزید دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ دا آپ دے نال بغض نہیں رکھیا جا سکتا۔ اگر یزید دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قصوروار ہوں دے تو کینان ایک اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نے جنہاں نے اللہ دی توحید دا بھی انکار کیتا اور اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام دی نبوت رسالت دا بھی انکار کیتا، تو اس بیٹے دی وجہ تو والد نو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اولاد دا اپنا ایک کردار ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک اپنی شان اور مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا دے میدان دے اندر کوفے والیاں دے سامنے تین گلاں رکھیاں سی کہ یا تا مینوں واپس جان دیو یا پھر مینوں اسلامی سرحد تک جان دیو یا پھر مینوں یزید تک پہنچا دیو۔ آپ نو پتہ سی کہ جب آمنے سامنے ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، لیکن انہاں کوفے والیاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بات نو ہی نہ منیا۔ جے اگر یزید تک پہنچا دیتے جاندے تو شاید اس طرح دا معاملہ پیش نہ آندا۔ تو بہرحال یزید نو اس مسئلے دے اندر قصوروار ہی ٹھہرایا جائے گا۔ جے اگر عہدے تک یہ معاملہ پہنچ جاندہ، معاملہ سمٹ جاندہ، پھر بھی اس یزید نو ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ آپ دے دور حکومت کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا اور علماء فرماندن کہ شہداء کربلا دا خون یزید دے دامن دے نال لگ چکے ہے، اے دی نہ صفائی ہو سکی ہے اور نہ ہونی ہے۔ کس نواس رسول نو شہید کیتا ہے؟ جس نواس رسول دی عظمت دیکھیں اور شان دیکھیں کہ حضرت حسن اور حسین دی ولادت ہوئی، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں خواب دیکھے ہے اور بڑا عجیب خواب ہے کہ خواب دے وچ دیکھ دیاں کہ حضور تہاڈے وجود دا گوشت دا ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ آ چکے ہے، اور اس خواب نے مینوں پریشان کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دی کیا تعبیر ہوئے گی۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام فضل، تو اس خواب تو پریشان نہ ہو، اس خواب دی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ دے ہاں بیٹا پیدا کرے گا جیڑا تیری گود وچ کھیلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حسین میرے وچوں اور میں حسین وچوں۔ یہ آپ دی عظمت دیکھیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت نال فرما رہے ہیں، اور خواب بھی دیکھیا کہ حضور دے گوشت دا ٹکڑا، جسم دا ٹکڑا ام فضل دی گود وچ، اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ حسین میرے وچوں اور میں حسین وچوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا دے تشریف لے آئے، آپ دے بھائی حضرت حسن دنیا دے تشریف لے آئے، تو ہر والد دی، والدہ دی، رشتہ دار دی، عزیز و اقارب دی تمنا ہوندی ہے کہ بچے دا نام رکھیا جائے۔ حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے واسطے جس نام دا انتخاب کیتا کہ دا نام حرب رکھیا جائے گا۔ عرب لوگ سی، جنگجو لوگ سی، جنگا کرنے والے سی، تو حرب نام انتخاب کیتا کہ ایسا شیر جڑا ہر وقت حملے واسطے تیار رہے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ایک او نام ہے جڑا تو سوچے ہے، تو رکھنا چاہنا ہے، اور ایک نام وہ ہے کہ جڑا عرش تو اللہ نے خود بھیجی ہے کہ اے محبوب اپنے اس نواسے دا نام حسن رکھو۔ اور حضرت حسین دی باری آئی تو اسی طرح حضرت علی دی خواہش سی کہ بیٹے دا نام حرب رکھاں، تو پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اس تیرے بیٹے دا نام بھی عرشاں تو آیا ہے، اللہ نے تیرے اس بیٹے دا نام حسین رکھ دیتا ہے۔ بچے پیدا ہونے بچیاں دے نام دے انتخاب کیتا جاندہ ہے، والد نام سوچے، والدہ نام سوچے، دادکے نام سوچیں، نانکے نام سوچیں، لیکن حضرت حسن اور حسین دی عظمتیں کیا کہنے جنہ واسطے نام دا انتخاب بھی خود رب نے آپ کیتا ہے۔ اور حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسیاں دے کن دے اندر خود اذان پڑھی ہے۔ ہر شخص دی تمنا ہوندی ہے کہ بچہ پیدا ہویا ہے، کن دے وچ اذان ہو، اور ہر مسلمان گھرانے دے وچ بچہ پیدا ہون والے دے کن دے وچ اذان پڑھی جاندی ہے۔ ہر شخص دی تمنا ہوندی ہے کہ میرے بچے دے کن دے اندر کوئی عالم اذان دے وے، کوئی مفتی اذان دے وے،
کوئی محدث مفکر اذان دے وے، کوئی اللہ دا ولی اذان دے وے، لیکن حضرت حسن اور حسین دی عظمت کیا کہنے کہ جنہ دے کن دے وچ اذان بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے خود آپ پڑھی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی مؤذن دے طور پر اذان نہیں پڑھی، اور بعض روایات میں چاہتا ہے کہ سفر دی حالت میں شاید کوئی ایک اد مرتبہ اذان پڑھی ہے، وہ بھی اس واسطے کہ سنت ہو جائے، لیکن بطور مؤذن دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی اذان نہیں پڑھی، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان پڑھ دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فرما دے کہ آؤ نماز دی طرف، او نیکی دی طرف، او فلاح دی طرف، جے اگر کوئی سن کے نہ آندا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز سن کے کہ اذان دے وچ یہ الفاظ دہرائے جانے دن وچ 5 مرتبہ اذان ہوندی ہے، او دے وچ ان الفاظاں نو بار بار دہرایا جاندا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، او نماز دی طرف، او فلاح دی طرف، اور او کامیابی دی طرف، اللہ تعالی دی طرفوں آوازاں آ رہی نے کہ کامیابی اے دے اندر ہے، فلاح اے دے اندر ہے، اسی کامیابی تلاش کر دیں دکان دے اندر، اپنی تجارت دے اندر، اپنی ملازمت دے اندر، اپنے دفتر دے وچ تلاش کر دیں کہ دے وچ کامیابی ہے، دنیا دی دولت حاصل کر لیں گے کامیاب ہو جاواں گے، لیکن اندازہ کریں جن الفاظ دے غور نہیں کیتا ان الفاظ دا معنی اور مفہوم سمجھیں، دیکھیں کہ اللہ تعالی دی طرفوں اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں تہاڈی کامیابی دکان دے اندر نہیں رکھی گئی، تہاڈی کامیابی تجارت دے وچ نہیں رکھی گئی، تہاڈی کامیابی دنیا دی دولت حاصل کرنے دے وچ نہیں رکھی گئی، تہاڈی کامیابی ذمہ داری دے وچ نہیں رکھی گئی، بلکہ تہاڈی کامیابی اس اللہ دے ذکر دے وچ رکھی گئی ہے۔ جنہوں اے بات سمجھ آ جائے، جے دے قلب و جگر دے وچ اے بات اتر جائے، اور جڑا اس اللہ دے ذکر نو کامیابی بنا لیندا ہے کہ کامیابی اس اللہ دے ذکر دے وچ ہے، اس اللہ دی یاد دے اندر ہے، اللہ دی نماز دے اندر ہے، تو پھر اللہ دا بھی فیصلہ ہے کہ میرے بندے تو میرے ذکر دی طرف آ، تو میرے یاد دی طرف آ، میں بھی رب نہیں کہ دنیا دی دولت تیرے پیچھے چلا دیا، تو میری یاد نو، اج طبیعت بھی کچھ درست نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا آہستہ آہستہ کہ تو میری دنیا نو چھوڑ کے میری یاد دی طرف آ، تو میری یاد نو چھوڑ کے میرے ذکر نو چھوڑ کے دنیا دے پیچھے چل رہے ہیں، نہ دنیا ملنی ہے نہ رب ملنا ہے، نہ دنیا ملنی ہے نہ تیری آخرت بننی ہے، یہ چاہنے آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا محبوب بھی راضی ہو جائے، تو پھر آ میرے ذکر دی طرف، آ میرے یاد دی طرف۔ تو فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بطور معزن دے اذان نہیں پڑھی،
کیوں جے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان پڑھ دے آن والا نہ پہنچ سکتا، بلکہ صحابہ تو ایسے سی کہ جڑے حضور دے اشارے دے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دیندے سی، لیکن پھر بھی اس واسطے کہ ہو سکتا ہے انسان ہے حکم دے تعمیل دے اندر کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، کوئی عذر پیش آ سکتا ہے، کوئی مجبوری بن سکتی ہے، کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے، کسے دے حکم تعمیل کرنے دے وچ غفلت ہو سکتی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اگر حضور بلان مسلمان سن کے نہ آوے تو پھر ایسے مسلمان اپنے ایمان دی تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں پڑھی، لیکن جب حسن اور حسین دی ولادت ہوئی، جب نواسہ رسول دنیا دے تشریف لائے نے، تو کسے صحابی دا انتخاب نہیں کیتا کہ ابو بکر تو اذان پڑھ دے، اے عمر تو اذان پڑھ، عثمان، علی یا بلال تو اذان پڑھ، نہیں، بلکہ اپنے نواسیوں واسطے اذان خود آپ زبان نبوت نال پڑھی ہے۔ اس اذان دا کوئی اذان مقابلہ کر سکتی ہے؟ جس طرح اذان بے مثال ہے، جس طرح اس اذان دا کوئی مقابلہ نہیں، جس طرح اے اذان بے مثال ہے، تو پھر اے دے جواب دے اندر حضرت حسین نے کربلا دے اندر جڑی نماز ادا کر کے دکھائیے وہ نماز ہی بے مثال ہے۔ اور جے اگر دیکھا جائے کہ انسان دی زندگی بھی یہی ہے، انسان دنیا دے آندا ہے اذان ہوندی ہے، دنیا تو جاندا ہے نماز ہوندی ہے، وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوئے یا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ لوگوں جس طرح اذان ہو دی ہے اور پھر اذان تو بعد جڑا نماز دا وقفہ ہوندا ہے 15 منٹ 10 منٹ یا 20 منٹ، تو فرمایا کہ اندازہ کرو کہ تہاڈی زندگی دا وقت بھی اتنا ہے۔ آئے دنیا دے اذان ہو چکی ہے، ہن جماعت ہونی باقی ہے، تو کیوں اس مختصر زندگی دے وچ اپنے رب نو چھوڑ کے سونے پیغمبر دی غلامی تو منہ موڑ کے اپنے رب دے نال بغاوت کر رہے ہو، اپنے رب دی ناراضگی اختیار کر رہے ہو؟ پتہ نہیں لگے گا کہ تہاڈی نماز دا وقت بھی ہو جائے گا۔ پھر اس وقت تو پہلے جے تیاری نہ ہو سکی، توبہ نہ ہو سکی، رب دی رضا حاصل نہ ہو سکی، سونے پیغمبر دی غلامی حاصل نہ ہو سکی، تو پھر آخرت دے اندر جو جس انسان واسطے ناکامی او دا مقدر بن جائے گا، او دے اعمال دی وجہ تو، او دی نافرمانی دی وجہ تو، پھر او انسان اس قدر پریشان ہوگا، اس قدر غم زدہ ہوگا کہ دنیا دے سارے انسان رل کے او دے غم دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان دی زندگی اتنی ہے، تو حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین دنیا دے تشریف لے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان نبوت نال اذان پڑھی ہے۔ جس طرح اذان بے مثال ہے، اسی طرح کربلا دے اندر حضرت حسین نے نماز بھی بے مثال ادا کر کے دکھا دیتی ہے۔ اور بچے پیدا ہونے تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے نو جب گھٹی دین دی باری آندی ہے، کوئی نیک بندہ ہو، دیکھ دن
کہ ایدا دادا دیوے یا ایدا نانا یا فلاں، کہ جیڑی جیدی اچھی عادت پئی جائے، جو اچھے صفات کا مالک ہو، وہ اس آن والے بچے نو گھٹی دے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آن والے بچے دے وچ بھی وہ اچھے صفات پیدا ہو جائیں، اچھی عادات پیدا ہو جائیں۔ نمازی دے ہو سکتا ہے کہ بچہ بھی نمازی ہو جائے، کوئی نیکی کرنے والا ہو سکتا ہے کہ اس بچے دے اندر بھی نیکی دا جذبہ دے شوق ہو، تو اس بات کا بھی انتخاب کیتا جاندہ ہے کہ بچے نو کوئی گھٹی بھی اچھا شخص اچھی صفات کا مالک دے وے۔ تو جب حضرت حسن اور حسین دی باری آئی تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی دی تھی۔ اور گھٹی کیا ہے؟ گھٹی دا کہ کسے مٹھی چیز دے نال، کسے کھجور دے نال یا کسے مٹھے چیز دے نال گھٹی دی جائے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین نو جو گھٹی دیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسیاں نو زبان نبوت نو چسایا ہے۔ زبان نبوت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں دے تکلیف ہو رہی سی خیبر دے وچ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا، عرض کی یا رسول اللہ اکھاں تکلیف ہے، اکھاں کھل دیا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان تو لب مصطفیٰ لعاب دہن اپنے ہتھاں دے نال لا کے حضرت علی دی اکھاں دے مل دیتا۔ کچھ دیر گزری، حضرت علی عرض کر دیں یا رسول اللہ اکھاں دی تکلیف ختم ہو چکی ہے، درد دا نام و نشان بھی نہیں۔ تو یہی لب سی ہجرت کی رات غار سور دے اندر جب سپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی دے ڈسیا، زہر ہو گئی، تکلیف ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کوئی دوائی یا کسی اور چیز دے لب مصطفیٰ لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر لے اپنے ہاتھ دے نال لا، نہیں فرمایا کہ ایڑی اگے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعاب دہن ہاتھ خود اپنے نبوت والے ہاتھاں دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی دوتے لگا دیتا۔ لب مصطفیٰ لگیا، لعاب دہن لگیا، عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد ختم، زہر کافور، اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کچھ ہویا ہی نہیں۔ یہ لب مصطفیٰ سی کہ حضرت جابر دی ہانڈیا دے اندر چند صحابہ دا، دو چار صحابہ دا کھانا سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہانڈیا دے وچ لعاب دہن ڈالیا تو چار پنج صحابہ دا کئی سو صحابہ کھا گئے۔ کھانا اس طرح دا رہا ہے، کھانا ختم نہیں ہویا۔ تو آج وہی زبان نبوت جس زبان دے متعلق اللہ دا قرآن فرما رہے ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جڑی زبان وحی الہی تو بغیر حرکت ہی نہیں کر دی، تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان نبوت نو حضرت حسن نو چسایا، اسے زبان نبوت نو حضرت حسین نو چسایا، اور حضرت حسین بھی زبان نبوت چوس رہنے، اور حضرت حسن بھی حسین بھی زبان نبوت چوس رہنے، اے بطور گھٹی مل رہی ہے۔ اندازہ کریں جس بچے دے جسم دے وچ باپ علی دا خون ہوئے،
جس بچے دے جسم دے وچ رگن دے وچ ماں فاطمہ تو زہرا دا دودھ ہووے اور جڑا بچہ زبان نبوت نو چوس ہووے تو اندازہ کریں کہ اس بچے دی عظمت تے کیا کہنے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا بھی تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت حسین بھی گود وچ نے، دونوں پھول نبوت دی گود وچ آرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کر دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہے، اللہ تعالیٰ چاہنے کہ دو جنت دے پھلاں دے وچوں ایک پھل رکھ سکتے ہو، ایک پھل واپس کرو، ایک تہاڈا بیٹا ہے اور ایک تہاڈا نواسا ہے، یہ ہن تہاڈا اختیار ہے، جیدہ دل کرے رکھ سکتے ہو، جیدہ دل کرے دے سکتے ہو، انہاں دونوں پھلاں دے وچوں ایک پھل رکھو، ایک واپس کرو۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں اپنا پھل، اپنا بیٹا اپنی بیٹی دے بیٹے تو قربان کردہ، اپنا بیٹا اپنے نواسے حسین تو قربان کردہ، میرا پھل لے جا سکتے ہو، او دے بدلے میرے نواسے حسین کو چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے واسطے اپنا بیٹا قربان کیتا ہے، تو جب اس نواسے دی باری آئی ہے، نانے دے دین دی حفاظت دی باری آئی ہے، تو دیکھیں کہ اس نواسے نے او دا بدلہ کس طرح چکایا ہے۔ میدان کربلا دے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے نو بچایا، بیٹے نو قربان کیتا، بیٹے نو قربان کر کے نواسے نو بچایا۔ اج جس وقت دین خطرے دے وچ سی، اج جس وقت یزید اے اعلان کر چکی ہے کہ میرے حق تے بیعت کیتی جائے، جڑا فاسق و فاجر ہے، تو اج حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اے اعلان کر چکے، میں حسین علی دا بیٹا ہو کے میں اس یزید دے حق تے بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت علی نے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے دے ہاتھ رکھ کے ابو بکر صدیق دی خلافت نو تسلیم کیتا ہے۔ حضرت عمر خلافت دا منصب سنبھال دینے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ہاتھ بیعت کر کے اپنا ہاتھ حضرت عمر دے ہاتھ دے وچ رکھ کے حضرت عمر دی خلافت نو قبول کیتا ہے، حضرت عثمان دی خلافت نو قبول کیتا ہے۔ تو حضرت ابو عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ چکن جڑے سچے سی۔ حضرت علی حضرت حسین دے والد او دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھیا ہے، ابو بکر دے ہاتھ رکھ کے خلافت نو قبول کیتا ہے، حضرت عمر دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ کے خلافت نو قبول کیتا ہے، حضرت عثمان دے ہاتھ دے وچ ہاتھ رکھ کے خلافت نو قبول کیتا ہے۔ آپ نو پتہ سی کہ سچے نے۔ اج حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے علی دا فرزند ارجمند، آپ نو پتہ سی کہ ہاتھ او دے ہاتھ وچ رکھیا جا سکتا ہے جڑا سچا ہووے، جڑا جھوٹا ہووے، جڑا فاسق و فاجر ہووے،
او دے ہاتھ نہیں رکھیا جا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قربان کیتا نواسے دی خاطر۔ تو جب اسے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نانے دے دین دی باری آئی، دین نو بچان دی باری آئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کربلا دے اندر او دے بدلے صرف اپنی جان نہیں 72 تن قربان کر دیتے، اور بالآخر اپنی جان بھی قربان کر کے خود بھی جام شہادت نوش کر کے نانے دے دین نو بچایا ہے کہ میں حسین علی دا بیٹا ایک فاسق فاجر دے ہاتھ دے وچ ہاتھ نہیں دیاں گا، اپنی جان دا قربان کر سکدا، اپنی آل دا قربان کر سکدا، ایک فاسق دے ایک جھوٹے دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا جا سکتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ او دے بدلے اپنے آل بھی قربان کیتی ہے اور اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کیتا ہے، نانے دے دین نو بچا لیا ہے۔ اور یزید اس وقت جت کے بھی ناکام ہویا ہے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کے بھی اس وقت بھی کامیاب ہے، قیامت تک بھی کامیاب ہے۔ آج ہر بندہ اپنے بچیاں دے نام حسن بھی رکھے گا، حسین بھی رکھے گا، لیکن کوئی مسلمان اپنے بیٹے واسطے یزید نام رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ تو اس تو معلوم ہویا کہ حضرت حسین اس وقت بھی زندہ نے اور حق دینے اسلام دینے کامیاب ہو چکے اور قیامت تک کامیاب نے۔ اللہ تعالیٰ میں تو ہنو عمل کرنے توفیق نصیب فرماوے، آمین۔